نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ امین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں اس عظیم الشان محفل میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بڑی مبارک محفل ہے، اور یہ وہ محفل ہے کہ جس میں جو دعائیں مانگی جائیں رب کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہیں۔ اس محفل میں تشریف فرما جملہ اساتذہ مخدوم اشرف مشن و جملہ طالبان علوم مصطفیٰ، بالخصوص صدر المدرسین استاد العلماء مفتی عبد الودود صاحب اشرفی مصباحی مد ظلہ العالی والنورانی و جملہ علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ ہم سبھی لوگ بارگاہ نبی اور آل نبی میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کرنے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی محفل کا انعقاد کب ہوا، کون اس محفل کا بانی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔
اس کا تاریخی پہلو کیا ہے؟ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ زمانہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی تکمیل قرآن ہوا، مگر اس طرح کی محفل کا انعقاد نہ ہوا۔ اصحاب کا دور آیا، دور اصحاب میں بھی اس طرح کی محفل کا انعقاد نہیں ہوا۔ تابعی، تابعی کے ادوار آئے، مگر ان کے بھی زمانے میں اس طرح کی محفلوں کا انعقاد نہیں ہوتا تھا۔ محدثین درس حدیث دیتے، مگر باضابطہ طور پر اس طرح کی محفل کا انعقاد نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایسا نہیں کہ کوئی درس حدیث نہیں دیتا تھا، درس حدیث تو ہوتی تھی، مگر اس طرح جس طرح آج ہم نے اور آپ نے اس محفل کا انعقاد ہوا، جیسے سالوں سال درسگاہ ہوتی رہی، مگر آج کچھ خاص دن ہیں، آج ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تکمیل قرآن بھی ہے اور ختم صحیح البخاری بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ تو جب ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس محفل کے بانی امام حافظ حجر عسقلانی ہیں۔ امام سخاوی اپنی کتاب الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر میں فرماتے ہیں کہ جب امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب فتح الباری صحیح البخاری مکمل کی تو ایک عظیم الشان ولیمہ منعقد کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ ولیمہ تو شادی کے بعد ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اہل عرب کسی بھی بڑی ضیافت کو ولیمہ کہا کرتے ہیں، کسی بھی بڑی ضیافت کو ولیمہ کہا کرتے ہیں۔ یہ ہفتے کا دن تھا، 8 شعبان المبارک تھی، 842 سن ہجری میں حاکم مصر کے حکم پر شہر قاہرہ کے باہر ایک بڑے میدان میں عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا۔ امام سخاوی فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر عسقلانی آپ کرسی پر تھے اور طالبان علوم حدیث شرف تلمذ حاصل کر رہے ہیں، اور قاری نے تلاوت حدیث کیا اور بعدہ آپ نے اس کی اجازت روایت حدیث دے دی۔ امام سخاوی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی اس طرح علماء، فضلاء، رؤوسا، محدثین، اہل العلم، اہل اللہ کو ایک جگہ اس طرح مجمع عام میں نہیں دیکھا تھا۔ اس قدر علماء، حفاظ، قراء، مشائخین و محدثین کی شرکت اس میں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس محفل کے انعقاد پر تقریباً کم و بیش 5000 درہم خرچ آیا تھا۔ امام سخاوی اپنی کتاب الضوء اللامع میں یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ابن حجر عسقلانی نے یہ جو فعل، یہ کام، یہ محفل جو منعقد کی صرف سال میں، زندگی میں ایک بار کی نہیں، فرماتے ہیں تا دم حیات اس طرح کی محفل کا وہ انعقاد کرتے رہے اپنے گھروں میں اور مدارس میں۔ حضرت امام سخاوی مزید فرماتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ جو کہ محدثہ تھیں، وہ خود بھی درس حدیث دیتی، طلبہ و طالبات کی اس میں شرکت ہوتی، بعد وہ اس کی اجازت بھی دیتی، اور جو اس محفل میں شریک ہوتا ان کے لیے معقول ضیافت کا انتظام کیا جاتا۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ تو جماعت اہل سنت، علماء اہل سنت کی روش ہے، ذرا غیروں میں بھی دیکھیں تو ہمیں ایک جماعت نظر آتی ہے اہل حدیث کی۔ ان کے یہاں ایک بڑے امام گزرے ہیں، بہت